أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اس وقت اس بنی اسرائیل کو آباد ہوئے تقریباً 320 سال کا، اور بعض روایات کے مطابق 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ جب بنی اسرائیل کو فتح یابی ملی فرعون سے، تو اس وقت یہ بنی اسرائیل کو وجود پذیر ہوئے دنیا کے اندر تقریباً 420، بعض روایت کے مطابق 423 اور بعض روایات کے مطابق 426 سال ہو چکے تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی عمر مبارک اس دن میں نے عرض کیا تھا 120 کے قریب تھی، اور بعض روایت کے مطابق 120 سے تھوڑی اوپر بھی لکھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ تو فوراً ایمان لے آئے تھے، اور جو ایمان لائے تھے ان کو بھی فرعون اور اپنے سرداروں سے، حکام سے، مینجمنٹ سے بڑا خوف تھا کہ وہ آگے جا کر بڑوں کو شکایت لگا دیں گے تو آزمائش کے اندر آ جائیں گے. اور آگے اللہ نے قرآن میں خود بھی کہا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون تو بڑا زمین کے اندر متکبر شخص تھا. ظاہر ہے اس سے لڑنا بنی اسرائیل کے عام شخص کے لیے آسان تو نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو حکم دیا کہ دیکھو ایمان تو تم لے آئے ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، کچھ نہیں ہوگا. تو کچھ قوم والوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دعا کی کہ اللہ ہم جب تجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہمیں تو ظالم قوم کے لیے تحت مشق نہ بنا، اور اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے کافروں کی قوم سے نجات دے دیں. اسی کا ذکر ہے. وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا. لفظ موسیٰ قرآن مجید کے اندر تقریباً 118 مقامات پر آیا، کم و بیش 118 مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے. وقال موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم. یا حرف ندا ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا اے اوے، یہ یا عربی زبان کا ہے، کسی کو بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے، ندا دینے کے لیے، آواز دینے کے لیے. قوم مانا قوم کے میم کے نیچے جو زیر ہے یہ اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ یہاں پر یا ہے، یہاں پر یا ہے. یہ آپ لوگوں نے قاعدے پڑھ لیے، یہ کچھ اس طرح کی بات نحو صرف میں پڑھی ابھی تک نہیں آئی. یہ اصل میں لفظ تھا یا قومی، لیکن یا پڑھنے کے اندر بھاری تھا، تو اس یا کو ختم کر کے یا کی جگہ پر چھوٹی سی نشانی لگا دی زیر کی صورت میں، کہ آپ کو پتہ لگے کہ یا قومی، یعنی اس کا ترجمہ اے میری قوم. حالانکہ قوم ہے، لیکن میم کے نیچے جو زیر ہے اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ اصل لفظ یا قومی ہے، یعنی اے میری قوم. لیکن یا کو ہٹایا، اس کی جگہ پر زیر لگایا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر ترجمہ کریں گے وقال یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے ہی آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اسلام لے آئے ہو. فقالوا، تو وہ کہنے لگے، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں مت بنا، فتنہ، بطور آزمائش، للقوم الظالمین، گنہگار قوم کے لیے، ونجنا، اور ہمیں نجات دے، برحمتک، اپنے فضل سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے. یعنی ہم اب ایمان تو لے آئے ہیں، بھروسہ بھی ہم نے کر لیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قوم کے لیے بطور تختہ مشق بن جائے، کیونکہ ہم ایمان لے آئے. لہٰذا اے اللہ اس قوم کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، اور کافروں کی قوم سے اپنے فضل اور رحمت سے ہمیں نجات دے.
پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف۔ ان کے بھائی کون تھے؟ الحمدللہ حضرت ہارون ان کے بھائی تھے۔ بعض روایات میں کہ ان کے بھائی حضرت یوشع بھی تھے، جس کا پورا نام حضرت یوشع تھا، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھائی نہیں تھے بلکہ خادم تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے بھائی تھے لیکن سگے نہیں تھے، اس کا مکمل نام حضرت یوشع بن نون بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعض روایات کے مطابق بھائی، اور بعض روایات کے مطابق خادم، اور بعض روایات کے مطابق رشتہ دار تھے۔ ان کا ذکر سورۃ الکہف کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ پھر اگر زندگی صحت اور عافیت رہی تو واقعی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی کسی موضوع کے اوپر، تو دوسرے عالم نے اس کتاب کو کھولا، اس پر رد کرنا شروع کیا کہ دیکھیں اس کے اندر کیا دلائل دیے ہیں، ہم اس قول ختم کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ تو پہلے ان کا جو قول تھا کسی حوالے سے، میں پوری بات نام لے کر اس لیے نہیں کر رہا کہ مناسب نہیں ہے، ورنہ آپ جانتے ہی ہیں ان کو۔ تو جب وہ سارا تذکرہ پڑھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں اس کتاب پر رد لکھتا ہوں، ان کا یہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، ان کا یہ قول غلط ہے۔ تو جب رد لکھنا شروع کیا تو شروع میں ان کی کتاب کھولی تو موصوف فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر جب ہم نے شروع میں کھولی تو بار بار آتا تھا جیسے کہ آگے آئے گا، بار بار کیا آتا تھا؟ تو حضرت فرماتے ہیں ہم آگے پڑھتے چلے گئے کہ بھئی ابھی آگے آئے گا، تو آگے جا کر لکھنا شروع کر دیا جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو یہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی ویسے ہی حال ہو۔ اگر زندگی صحت اور عافیت رہی کہا ہے تو انشاءاللہ حضرت یوشع کا تذکرہ کوئی 4-5 مہینے بعد زندگی صحت اور عافیت کی شرط کے ساتھ موقع ملا تو ضرور بتائیں گے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، حضرت خضر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ مدد کو آتے ہیں یا نہیں آتے، بار بار بزرگ حضرت خضر کا نام کیوں لیتے ہیں، کیا واقعی حضرت خضر ابھی بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ کتنے علماء طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے ہماری ملاقات حضرت خضر سے ہوئی ہے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ملاقات دوران طواف، حضرت جامعہ بنوری ٹاؤن کے بانی، ان کی ملاقات بھی حضرت خضر سے ہوئی، وہ اس وقت انشاءاللہ تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بنا لو، تبوّأ ٹھکانہ بنا لو، لِقَوْمِكُمَا اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ مصر شہر کے اندر، بیوتاً گھروں میں، یعنی تم اپنے گھروں کو مصر کے جو دوسری پارٹی کے لوگ رہنے والے ہیں ان سے الگ تھلگ بنا لو، کیونکہ ان پر آفت آنے والی ہے، تم مسلمان ان سے الگ تھلگ ہو کر رہنے لگ گئے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ چونکہ مسجدیں اس زمانے کے اندر شریعت کا حکم یہی تھا کہ نمازیں مساجد میں ہی ہوتی تھی، گھر میں پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 خصوصی بشارتیں اور خصوصیت اس امت کو دی، اس میں یہ بھی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین مسجد ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ پاک ہے، نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر باقاعدہ مساجد کے علاوہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو فرمایا گیا کہ اب تم کو اجازت ہے کہ فرعون تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اپنے گھروں کے اندر رہ جاؤ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ مصر شہر کے اندر، بیوتاً گھروں کے اندر، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ رو، یعنی چونکہ اب تم ان گھروں کے اندر نماز پڑھو گے، اور ظاہری کہ گھروں کے اندر بھی کہیں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی ایک مقام مخصوص کر کے وہاں نماز پڑھ سکتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں تھی، لہذا تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بنا لو، یعنی اپنے گھروں کو اب نماز کے لیے مختص کر دو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو قائم رکھنا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری آپ ایمان والوں کو بھی دے دیجئے۔ یہ بتا سکتے ہیں پورے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ ہے؟
پورے قرآن مجید میں اگر آپ نے تفسیر مجھ سے پڑھی ہے اور آپ سے کوئی پوچھے گا قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ ہے، تو آپ کہیں گے ایک دفعہ بھی نہیں. پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ایک دفعہ بھی نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. نماز کو پڑھنے کا حکم الگ ہے اور نماز کو قائم کرنا الگ ہے. نماز تو ایسے تیسے دے مار 4.5 آدمی پڑھ لے بولے نماز پڑھ لی. پورے قرآن میں ایسی نماز کا حکم نہیں ہے. قرآن میں اس نماز کا حکم ہے جو باقاعدہ آداب، خشوع خضوع، مستحبات و سنن و واجبات کے مکمل اہتمام، اوقات کے اہتمام، باجماعت مکمل بہترین طریقے سے نماز ہو. اس نماز کا حکم ہے جس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں، نماز کا پڑھنا نہیں بولتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی یہ خوشخبری آپ ایمان والوں کو دے دیجئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو. ہمارے کچھ سرفرے حضرات کہتے تھے کورونا کے اندر کہ بھائی مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھو، مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھو. ایک صاحب تھے، ان سے اس زمانے میں پرانے 2020 کے لاک ڈاؤن کے اندر بحث ہو گئی. کہنے لگے یار تو مولوی حضرات نے یہ پتہ نہیں اتنا دین کو سخت کر دیا ہے، دین کے بارے میں تو حضور نے کہا آسانی پیدا کرو، تم نے سخت اتنا کر دیا ہے، گھر میں نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کورونا کے مسائل ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، لوگوں کی زندگی موت کے مسائل ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں گھروں میں ہی پڑھیں، گھر میں نہیں ہوتی، باہر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں. بہرحال بحث کا نتیجہ تو آج تک کوئی نہیں نکلا. اس وقت کہاں نکلتا، لیکن 2 دن بعد ان کو اندرون ملک پاکستان ٹور پہ جاتے ہوئے میں نے پکڑ لیا رنگے ہاتھوں. میں نے کہا یہ کون سی وبا ہے کہ جو صرف مسجدوں کا رخ کرتے ہوئے آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان ٹور پہ گھومنے پھرنے آپ جا رہے ہیں، ابھی آپ کو کوئی وبا نہیں دکھتی. اصل مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نماز کے گھر میں پڑھنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ جانا پڑ گیا، پھر آپ ایئرپورٹ جانا چھوڑیں گے؟ دنیا کے کام نہیں چھوڑ رہے، دفتر جانا نہیں چھوڑ رہے، سارے کام نہیں چھوڑ رہے. آخر دین کے اوپر یہ ضرب کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دین کو نکما سمجھ لیا ہے. آپ نے دین کو ایویں ہی سمجھ لیا ہے کہ بس کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا. بھائی دفتر بھی چھوڑو، کاروبار بھی چھوڑو، ملازمت بھی چھوڑو. جب سارے دنیا کے کام چھوڑ دو، بالکل ٹھنڈے ہو جو پھر بلے پھر دین پر آخری ضرب لگا دینا. لیکن دین پر اس ضرب لگانے کی ابتدا کاہے کو کرتے ہو؟ یہ دین اس لیے دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو چھوڑ دو. تو ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے ظلم ستم بڑھ رہا ہے، اس نے مساجد کو گرا دیا ہے، عبادت کرنے کی جگہوں کو ڈھا دیا ہے، اس لہٰذا تم اپنے گھروں میں رہو. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا ربنا اے ہمارے رب انک آتیت فرعون وملا، بلا شبہ آپ نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں. ربنا اے ہمارے رب لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں. ربنا اے ہمارے رب لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیلک، آپ کے راستے سے لوگوں کو. ربنا اے ہمارے رب اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تباہ کر دیجئے. اطمس تباہ کر دیجئے، ملیا میٹ کر دیجئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے. علی اموالہم، ان کے مالوں کو. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی کر دیجئے. واشدد اور سختی کر دیں علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان نہیں لائیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ سخت عذاب کو دیکھ لیں. حضرت موسیٰ نبی تھے اور نبی سے اس بات کی توقع کہ وہ بد دعا کرے گا، یہ نبوت کے مزاج منصب کے خلاف معلوم ہوتی ہے. لیکن چونکہ نبی تھے، بطور وحی الہی ان کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزار چکے تھے، ایک بہت بڑا تجربہ تھا، اور وحی الہی کا ان کے لیے آسان کام تھا. تو وحی الہی کی روشنی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ان کو بد دعا دی، اس لیے ان کو بد دعا دی. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب انک آتیت فرعون وملا، بلا شبہ آپ نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتا واموالا، اس زینت اور مال و دولت فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. معلوم ہوا کہ دنیا کسی کے پاس زیادہ ہونا
دنیا کی عیش و عشرت کا زیادہ ہونا، دنیا کے ناز و نیاز کا زیادہ ہونا، دنیا کی رونق، چمک دمک، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، سواریاں، پوشاکیں، لباس، رہن سہن، وضاقتہ، آنا جانا، چلنا پھرنا، ہواؤں میں اڑنا، زمین میں تیرنا، سب کچھ زیادہ دیا ہے، تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دین کی دولت ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا تو اللہ ہر کسی کو دے گا، دنیا اللہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو دے دے گا، لیکن دین بہت بڑی قیمتی دولت ہے، اللہ ہر ایرے غیرے کو نہیں دے گا۔ کسی کے پاس دنیا زیادہ ہو اس کا مطلب یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے نبی، اے اللہ، آپ نے فرعون کو یہ سب کچھ تو دیا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ یہ سب کچھ دینے کا مطلب کوئی حق کا معیار ہے۔ فرمایا کہ اتنا تو دیا ہے، اس دینے کے بعد تو ہونا چاہیے تھا یہ دین کا اور کام کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کیا، لہٰذا اے اللہ اب ان کے مالوں کو ملیامیٹ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہاں تک کہ جب تک وہ عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، قد تحقیق، اجیبت قبول کر لی گئی، دعوتکما تم دونوں کی دعائیں۔ دعا کرنے والے صرف حضرت موسیٰ تھے، اور اللہ فرما رہے دعا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کی قبول ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں ثابت ہے کہ کہنے والے، دعا مانگنے والے حضرت موسیٰ تھے اور آمین کہنے والے حضرت ہارون تھے۔ تو جس طریقے سے دعا مانگنے والا دعا کرنے والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے آمین کہنے والا بھی گویا دعاؤں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، پیچھے مقتدی آمین کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف امام کی دعا کر رہا ہے، نہیں، جو پیچھے آمین کہہ رہا ہے وہ بھی دعاؤں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کرنے والے حضرت موسیٰ تھے اور آمین کہنے والے حضرت ہارون تھے، لیکن اللہ نے فرمایا دعا تم دونوں کی قبول ہو گئی۔ فاستقیما، لہذا تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ جب انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا، تو سوچئے استقامت کتنی بڑی دولت ہے۔ نیکی کر لینا دولت نہیں ہے، نیکی کر لینا کمائی نہیں ہے، نیکی کر لینا سرمایہ کاری نہیں ہے، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو محفوظ رکھنا اور اس نیکی پر ثابت قدم رہنا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اگرچہ کم ہوں۔ ایک دن مغرب کے بعد صوفیت کا غلبہ ہو گیا، 18 رکعتیں پڑھ لیں، اور دوسرے دن فرض بھی نہ پڑھے، اس سے تو بہتر تھا آپ اس دن فرض کے ساتھ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے، یہ غنیمت تھا۔ استقامت بہت بڑی نعمت ہے، استقامت بہت بڑی نعمت۔ ایک بزرگ دوسرے کے یہاں مہمان ہوئے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، تیسرے دن سفر کے لیے واپسی جانے لگے، تو بولا کیوں جا رہے ہو؟ بولا میں تو سمجھ رہا تھا آپ بزرگ ہیں تو آپ کے پاس تو بڑے تجربات اور کرامات اور معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ رات کو ہواؤں کے اندر اڑے گا، اس کے پاس تخت سلیمانی ہوگا، جہاز کے بجائے اس پر سفر کرے گا، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، معجزہ اور کرامتیں ہوں گی۔ تو بزرگ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے ان 3 دنوں کے اندر کبھی یہ دیکھا کہ کوئی خلاف سنت کام کیا ہو، میں نے کوئی سنت سے ہٹ کر کام کیا ہو، تہجد بھلے نہ پڑھی ہو، نوافل بھلے نہ پڑھے ہو، خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا؟ بولا وہ تو نہیں دیکھا۔ بولا یہی تو استقامت ہے، دین کے اوپر ثابت قدمی، یہ استقامت ہے۔ اور فرمایا الاستقامہ فوق الف الف کرامہ، لاکھ کرامت ایک طرف، لیکن دین کے چھوٹے عمل پر ثابت قدم رہنا یہ ایک طرف۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ صرف ایمان لانا کمال نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت کے ساتھ جمنا کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود و خواتہا، شیبتنی سورۃ ہود و خواتہا، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں آیا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو فرمایا اس کے اندر آیت ہے فاستقم کما امرت، اے نبی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر ثابت قدم رہیے، ان جیسی آیتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نیکی کر لینا کمال ہے،
نہیں ہے. نیکی کرنے کے بعد اس پر جمنا اور پوری زندگی اس اعمال صالحہ کو کرتے رہنا، اس کا دم بھرتے رہنا، یہ کمال اور استقامت ہے. اور اس استقامت کا حکم جب اللہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو دے رہا ہے جو اس کے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، تو یہ سوچئے کتنی بڑی نعمت، اعزاز ہے. فاستقیما، لہذا تم دونوں ثابت قدم رہنا. ولا تتبعانی، اور تم دونوں پیروی مت کرنا، سبیلا، ان لوگوں کے راستے کی، الذین لا یعلمون، جن کو علم نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ مصر کے اندر گھروں کو الگ بنا لیں، گھروں کے اندر نمازیں شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک دن رات کے اندر حکم کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ان اسر بعبادی انکم متبعون، اے نبی راتوں رات آپ ان کو لے کر نکلیے یہاں سے، آپ کی پیروی کی جائے گی، آج آپ کا پیچھا ہونے کا ہے. 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی شب تھی. 10 محرم، شب 10 محرم تھی، عاشورے کا اگلا دن تھا. راتوں رات حکم ہوا کہ اپنے جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ان کے ساتھ آپ نکلیے. فرعون کو پتہ لگا کہ راتوں رات یہ لوگ نکل گئے، یہ گھر انہوں نے نماز کے لیے بنائے تھے، یہ تو دکھلاوا تھا، اصل ان کی نیت کچھ اور تھی. اور راتوں رات جب یہ نکلے تو فرعون نے پورے اپنے ملک کے اندر اعلان کروا دیا، پکڑو ان کو اور پکڑ کر میرے حوالے کرو. اور فرمایا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، بہت چھوٹی سی جماعت تو ہے، اس کو پکڑنے میں کیا مسئلہ ہے. یاد رکھیے اہل حق ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں. اصحاب بدر کو دیکھ لیجئے، اصحاب احد کو دیکھ لیجئے، یہ ہمیشہ کم ہی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے بتایا کم من فئۃ غلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. بعض کتنی دفعہ ایسا ہوا چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی، کیونکہ افراد کی قوت بڑھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ افراد کی قوت بڑھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ جو افراد آپ کے پاس ہیں وہ کتنا دودھ میں کتنا پانی میں، اس سے پتہ لگتا ہے. افراد کو گننا یہ کمال نہیں ہے، افراد کو پرکھنا اور ایک معیار پر ان کو اتارنا یہ کمال ہے. 10 افراد ہوں اور سارے کے سارے لولے ہوں، کیا فائدہ ہے؟ ایک شخص ہو اور اخلاص کا بیڑا ہو، اعمال صالحہ کی چاشنی اس کے اندر بھری ہوئی ہو، نیک اعمال کا دم بھرتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ قوی ہے، 10 لوگوں سے زیادہ قوی ہے. تو فرعون نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، چھوٹی سی جماعت تو ہے، اٹھاؤ ان کو. وانہم لنا لغائظون، بڑا غصے میں ڈال دیا ہے، آج ان کو میرے پاس جمع کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، پیچھے فرعون اور اس کے حواری، اس کا لشکر غیظ و غضب کے اندر. آج بادشاہ بھی تخت سے اتر گیا اور فرعون بھی پیچھے پیچھے ہو گیا، ورنہ تو بادشاہ کا تو کام ہے کہ فوج بھیجنا، بادشاہ کا کام خود تھوڑی ہے. لیکن ایسا غیظ و غضب بھرا ہوا تھا کہ اچھا یہ میری بلی مجھے ہی میاؤں میاؤں. دن بھر پوری دنیا زندگی بھر میں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا بنی اسرائیلوں کو، آج یہ میرے خلاف اس طرح نکل گئے. خود بھی غیظ و غضب میں پاگل ہو گیا اور اپنی لشکروں کے ساتھ نکلا. بعض روایات کے مطابق 16 لاکھ کے قریب لشکر تھا، 16 لاکھ، جن میں سے بعض روایت کے مطابق صرف 6 لاکھ تو بہترین قسم کے جنگجو بہادر تھے کہ جن کی نظیر اور مثال اس وقت دنیا کے اندر ملنا مشکل تھا. یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک کنارے پر پہنچے، دیکھا آگے تو بحر قلزم ہے، سمندر ہے. سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کریں. ممکن ہے کہیں کسی نے لشکر میں سے کہا بھی ہو کہ موسیٰ واپس چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ہر حکم اللہ کے وحی کا منتظر تھے، ہر وقت اللہ کے وحی کا حکم تھا، تو کھڑے رہے. اور اسی اثنا کے اندر پیچھے سے دیکھا لشکر والوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا حامان، اس کا وزیر بھی اس کے ساتھ ہے. اور اس وقت 10 محرم کی صبح ہونے کو ہے، صبح صادق کا وقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ایمان لانے کے بعد برداشت کون کرے گا ان کا.
قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رستہ دکھلائے گا۔ یہ ہے ایمان اور یقین۔ یہ تبلیغی بیچارے ایسے نہیں بار بار ایمان یقین کرتے۔ ایمان یقین یہی ہے۔ ایمان تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کامل درجے کا تھا، اور جو ان کے لشکر والے تھے ان کے پاس بھی تھا، لیکن ان سب کے اندر یقین کی دولت صرف حضرت موسیٰ کو حاصل تھی۔ اگر یقین کی دولت سب کو حاصل ہوتی تو یہ نہیں کہتے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، ہم تو پکڑے گئے۔ چونکہ یقین کی دولت ابھی تک ایمان کی حقیقت کے ساتھ ملی نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ یہ تو نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام ایمان کے ساتھ یقین کے اس برکس پر، یقین کے اس پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے تھے جو ایک نبی کی معراج اور ایک نبی کی زیدت ہوا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رستہ دکھلائے گا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے پھنس گئے تھے، وقت کم ہے، غار کے اندر چلے گئے، جب ہجرت کا وقت تھا، حضرات نے تقریباً سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غار کے اندر پناہ لی، اور غار کے اندر پناہ لی، اور اسی دوران حضرت ابو بکر کو لگا کہ کافر اور مشرک آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غمگین مت ہوئیے۔ آگے ان اللہ معنا، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نقطے کی بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ کیا تھا؟ میرے ساتھ پڑھیے، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رستہ دکھلائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابو بکر کو، ابو بکر بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ فرق پتہ لگ رہا ہے دونوں چیزوں میں؟ کس کو فرق پتہ لگ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے نقطہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اللہ کا ذکر کیا، اور اس جہانوں کے دو سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، پھر اپنا ذکر کیا۔ اور ایک اچھے شخص کی پہچان یہی ہے کہ جب اس کے سامنے دین کے حالات ہوں، وہ اپنے آپ کو مر مٹا کر پہلے اللہ کا تذکرہ اور اس کے چرچے کرے، پھر اپنا نام لے۔ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے سب اللہ ہی تو کر رہا ہے۔ اللہ کا تذکرہ اور اس کے چرچے ہر مسلمان کے منہ پر زبان زد عام ہو جائے، یہی ایمان ہے۔ اور پہلے یہ کہنا کہ میں ہوں اور اللہ کا ذکر ہو ہی نہ، یہ غلط بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑوں کی تربیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو فوراً کہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیا کہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم۔ اپنی اولادوں کو آج سے سکھائیں کہ کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی کرے تو بولے پپا میں نے کر دیا، نہیں آپ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہو گیا۔ اپنے آپ کو مٹائیے اور اللہ کو لائیے۔ جب اللہ کے تذکرے چرچے مسلمان کی زبان زد عام ہوں گے تو اللہ کی نعمتیں مزید موسلادھار بارشوں کی طرح برسیں گی۔ تو جب پھنس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکر نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے۔ آسمان اور زمین منظر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے کا ہے۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، آگے سمندر اور موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتی ہوئی اس کی موجیں، دائیں طرف بڑے بڑے پہاڑ طول القامت، اور بائیں طرف بھی پہاڑوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ۔ اب کرنا ہے تو کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس دوران ہم نے اپنے حلم اور بردباری اور اپنی شان قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا وحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے، عصا کو سمندر پر ماری۔ ہوا کیا؟
جب عصا کو سمندر میں مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ راستے بن گئے۔ اللہ نے باد سموم اور پچھم سے آنے والی ہواؤں کو حکم دیا سمندر کی ماحولیاتی آلودگیوں سے سمندر کو دور کر دے، اور سمندر کے درمیان سے پانی کو کھینچ کر سمندر کے درمیان راستہ بنا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ آؤ اس پانی کے اندر کود پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جاننے والے، ان پر ایمان لانے والے اس کے قوم کے ساتھ مل کر سمندر کے اندر داخل ہوئے تو بعض روایات کے مطابق سیدھی اور الٹی طرف جو پانیوں کا موجے مارتا ہوا، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، یہ پہاڑ اور دیواروں کی طرح ایسا کھڑا ہوا کہ شیشے کی طرح اندر کی نرم نازک مچھلیاں بھی دکھتی جا رہی تھی، اور حضرت موسیٰ اپنے تمام متبعین اور مومنین کو لے کر یہاں سے آر پار ہو گئے۔ اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے تجاوز کیا، ہم نے بہا دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے اندر، فَأَتْبَعَهُمْ، ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل البحر، سمندر سے۔ لیکن جب دیکھا کہ سمندر سے حضرت موسیٰ اور اس سارے اس کے متبعین آگے سے باہر ہو رہے ہیں، اب فرعون کا غصہ اور غضب ایسا تھا کہ تھمنے کا نام نہ لے۔ اب کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نکل گئے تھے، فرعون اپنے گھوڑے کے ساتھ وہاں پر پہنچا، آگے دیکھا کہ سمندر ہے، اس کو ہوا کہ اب تو پکڑے گئے ہیں، اب تو بچ کے نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ جو کچھ کہہ رہے تھے صحیح تھا۔ واپسی جب لشکر کی طرف گیا تو لگا کہ بھائی میں تو سب کو بولتا آیا ہوں میں خدا ہوں، اب خدا بولنے والا ایسا اچانک بالکل صفر کیسے ہو جائے؟ علماء بولتے ہیں نا، کبھی زیادہ اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی کو یو ٹرن لیتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو، ہمیشہ معتدل رہنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی اتنی لمبی ہانک دیتا ہے کہ واپسی اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب اپنی قوم کے پاس جا کر دیکھا تو فرعون میں تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت جبرائیل کی گھوڑی تھی، حضرت جبرائیل نے اپنی گھوڑی فرعون کے گھوڑے سے آگے سمندر میں ڈال دی تاکہ لگے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، عام سی بات، بعض روایات کے مطابق۔ اور بعض روایات کے مطابق فرعون غیظ و غضب اور غصے کے اندر اپنی قوم کو لے کر پانی میں سوار ہوا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، وَجُنُودُهُ اور اس کے لشکر نے، بغیاً ظلم کرتے ہوئے، وعدواً اور زیادتی کرتے ہوئے، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے یہ لشکر آگے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری امتی، آخری بنی اسرائیل کا شخص سمندر سے باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا پہلا شخص سمندر کے کنارے سے داخل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جب سمندر کے اندر فرعون اور اس کے سارے لوگ جب سمندر کے درمیان آ گئے تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہوا کہ جب ہم سب نکل گئے تو میں سمندر کے اوپر اپنا عصا ماروں تاکہ سمندر ویسے ہی ہو جائے پیچھے فرعون میرے آ نہیں سکے۔ اس وقت تک فرعون اندر آیا نہیں تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، نہیں موسیٰ عصا نہیں ماریے گا، سمندر کو ایسے ہی چلنے دیں، انہم جند مغرقون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی کہ ہم نکل جائیں گے، پانی چل جائے گا، وہ اس طرف ہم اس طرف، لیکن اللہ کی تو اسکیم کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کا طریقہ کار تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ادھر فرعون نے سوچا کہ جب میں داخل ہو رہا ہوں اور جب سارا داخل ہو گیا، سارا داخل ہونے کے بعد اللہ نے ہواؤں کو دوبارہ موڑ دیا اور اب حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ اب اپنا عصا دوبارہ سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پہ مارا، یہی سمندر جو رکا ہوا تھا اسباب کے درجے میں اس عصا کے چلتے ہی بہنے لگ گیا، اور وہی موجے وہی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دوبارہ جوبن اور عروج کے اوپر آ گیا۔ اب فرعون کو لگا اب تو میں پھنس گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اب اس کو لگا اب تو میں ڈوب جاؤں گا۔ تو اب کیا کہنے لگا؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو اس بات پر، لا الہ الا الذی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے، وانا من المسلمین، اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اب کہنے لگا کہ اب مجھے تو حقیقت پتہ لگ گئی ہے، اب میں ایمان لے آیا۔ حدیث شریف میں ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو۔ یعنی موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا،
آنکھیں اوپر کو ہو گئیں، فرشتوں کا آنا جانا دکھ گیا، حقیقت آیا ہو گئی، دنیا ساری ختم ہونے کو لگی، آخرت کا سفر شروع ہونے کو لگا، اور اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، اب توبہ نہیں۔ جب تک توبہ تھی سب اس سے پہلے ایک گناہ کیا تھا توبہ کرو، 10 گناہ کیے توبہ کرو، 100 گناہ کیے توبہ کرو، 100 گناہ کی اپنے آپ کو پورا گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیا تو بھی اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن اب موت کا وقت آ گیا، اب غرغرے کی کیفیت شروع ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرعون نے بھی یہی کہا کہ میں ایمان لے آیا، اور قریب تھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، سمندر میں ایسے ڈوب رہا تھا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، ابن کثیر کی حدیث ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت ہوتے، کیا فرمایا؟ کاش آپ اس وقت ہوتے تو میں آپ کو وہ منظر دکھاتا کہ میں سمندر کا کیچڑ بڑھ بھر کر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا کہ کہیں رحمت خداوندی کو جوش نہ آ جائے، اور اس دوران وہ کہہ رہا تھا ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا آلان، اب ایمان لایا، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور تو تھا فساد پھیلانے والوں میں سے۔ آلان، اب ایمان لے آیا، وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کری، وکنت من المفسدین، اور تو ہو گیا فساد پھیلانے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ، لہذا آج، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو۔ یہ روایت جو کیچڑ ڈالنے کی ہے، بعض محدثین نے اس روایت پر کلام بھی کیا ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس پر حسن کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث بہتر ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، جو میں نے ابھی بتائی جبرائیل علیہ السلام کی، جو فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا، اور حضرت جبرائیل نے حضور سے فرمایا کہ نبی کاش آپ ہوتے تو میں آپ کو وہ منظر دکھاتا کہ کیسے میں فرعون کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا تاکہ رحمت خداوندی کو جوش نہ آئے۔ آلانا، اب تو ایمان لایا، وقد عصیت قبل، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا، وکنت، اور تو ہو گیا من المفسدین، فساد پھیلانے والوں میں سے۔ فالیوم، لہذا آج، ننجیک، ہم نجات دیں گے، ببدنک، تیرے بدن کو، لتکون، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک آیا، اپنے بعد والوں کے لیے نشانی۔ فرعون کا ظلم، تکبر اتنا عروج پر تھا کہ تمام بنی اسرائیلیوں نے دیکھ لیا کہ فرعون اور اس کے حمایتی سارے غرق ہو چکے، لیکن حضرت موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ فرعون مر گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ اس فرعون کو کنارے پر، سطح پر لے جائے۔ فرعون کی لاش جب سطح کے اوپر آ گئی، سارے بنی اسرائیل نے مل کر دیکھا، غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ بدبخت ملعون مارا گیا۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم نجات دیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو ہو جائے اپنے بعد والوں کے لیے نشانی۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے۔ یہ بات زیادہ یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ فرعون کی لاش قیامت تک محفوظ رہے گی یا ابھی تک محفوظ ہے، اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ تو پھر قرآن مجید جو کہہ رہے ہیں ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیلیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پورا باہر پھینک دے۔ جب باہر پھینکا، بنی اسرائیل نے دیکھا تو عبرت پکڑ لی کہ ہاں یہ واقعی مارا گیا۔ 1890 سے قبل ممی شدہ فرعون کی ہنوز شدہ لاش مصر کے قریب تلبیسہ نامی مقام پر ملی لوگوں کو۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ لگا یہ تو فرعون کی لاش ہے۔ اس کو وہاں سے اٹھا کر قاہرہ کے مقام پر منتقل کیا۔ 1906 عیسوی کے اندر اس کے اوپر پوری تحقیق اس وقت کے سائنسدانوں نے کری، اور اس کی ناک کے اوپر، اس کے پورے جسم کے اوپر نمک کی اتنی بڑی تہ لگی ہوئی تھی کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کی آیت اسی بارے میں ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ فرعون کا بدن تا قیامت محفوظ رہے گا۔ تو اب جو مصر کے اور قاہرہ کے عجائب خانے کے اندر پڑی ہوئی ہے، یہ یقین سے کہنا تو مشکل ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بعید بھی نہیں کہ ممکن ہے وہ فرعون کی لاش ہو، کیونکہ فرعون بہت سارے گزرے تو ممکن ہے ایک فرعون نہیں ہو، دوسرا فرعون کی لاش ہو۔
فَالْيَوْمَ لِهَذَا نُنَجِّيكَ ہم نجات دیں گے بِبَدَنِكَ تیرے بدن کو لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے لمن خلفک آیا اپنے بعد والوں کے لیے نشانی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بلا شبہ اکثر لوگ عن آیاتنا لغافلون ہماری آیتوں سے غافل ہیں